جی تلاوت کر لے کوئی ساتھی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے نیچے. من زائدہ ہے من دون اللہ کے نیچے. ما ایسی چیزوں کی لا یضرهم جو نہ ان کو ضرر دے سکتے تکلیف پہنچا سکتی ہے. ولا ينفع اور نہ ان کو نفع دے سکتے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں هؤلاء یہ شفعاؤنا ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں. قل آپ کہہ دیجئے اتنبئون اللہ کیا تم بتاتے ہو خبر دیتے ہو اللہ کو بما ایسی چیز کے ساتھ ایسی چیز کے بارے میں لا یعلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. آپ سے عرض کیا نا یعلمہ وہ ضمیر صلہ کے لیے کیا کریں گے نکالیں وہ موصوف جو اللہ نہیں جانتا اس سماوات آسمانوں میں ولا فی الارض لا زائدہ ہے فی الارض اور نہ زمین. سبحانہ پاک ہے اللہ کی ذات وتعالی اور بلند ہے عما اس چیز سے یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اچھا جی بلکہ عما یشرکون ہو جس کو شریک ٹھہراتے ہیں. وما کان الناس اور نہیں تھے لوگ الا مگر امتا واحدۃ ایک ہی امت ایک ہی گروہ فاختلف پھر انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت ولولا اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت طے شدہ پہلے سے من ربک آپ کے رب کی طرف سے لاقوتی ہے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان فیما ان چیزوں میں فی یختلفون جن میں اختلاف کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں لولا کیوں نہ انزل اتاری گئی علیہ اس پیغمبر پر آیتن کوئی نشانی من ربی اس کے رب کی طرف سے. فقل بس آپ کہہ دیجئے انما الغیب کہ سوائے اس کے لیے غیب اللہ کے لیے ہے. فانتظر بس تم انتظار کرو انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے. دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں. وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے نیچے ما ایسی چیزوں کی لا یضرهم جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے ولا ينفع نہ ان کو نفع دے سکتی ہے. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں هؤلاء یہ شفعاؤنا ہمارے سفارشی ہیں
عند اللہ، اللہ کے قل آپ کہہ دیجیے اتنبئون اللہ، کیا تم بتاتے اللہ کو بما ایسی چیز کے بارے میں لا یعلم جو اللہ جسے اللہ نہیں جانتا، فی السماوات آسمان ولا فی الارض نزل، سبحانہ پاک ہے اس کی ذات، وتعالی عما یشرکونہ اور بلند ہے اس شرک سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما کان الناس اور نہیں تھے لوگ الا امۃ واحدۃ مگر ایک امت فاختلفوا، بس پھر انہوں نے کیا کیا، اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت پہلے سے طے شدہ مطلب آپ کی طرف سے لقضی بینہم تو البتہ فیصلہ کر دیا گیا تھا ان کے درمیان، فیما ان چیزوں میں فیہ یختلفون جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ انزل اتارے گئی علیہ اس پیغمبر پر آیت کوئی نشانی من ربی اس کے رب کی طرف سے، فقل بس آپ کہہ دیجیے انما الغیب سوائے اس کے لیے غیب اللہ کے لیے ہے، فانتظر بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اچھا جی، ایک تو پچھلی ترکیب میرے خیال میں رہتی ہے، کہاں سے رہتی ہے جی، کہاں سے رہتی ہے؟ میرے خیال وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ سے رہتی ہے نا جی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ واو کو استنافیہ بنا دیں، لام توطیہ للقسم، ٹھیک ہے، قسم یہاں پر محذوف، نقسم یا واللہ یا نقسم، قد جو ہے نا یہ فعل کی علامت ہے، اہلکنا فعل فاعل، القرون مفعول، ٹھیک ہے جی۔ من قبلکم اس سے متعلق کر دو بے شک اہلکنا، لما ظلموا ظرف اہلکنا کے لیے، ٹھیک ہے ساتھ سمجھ آئے؟ ہاں سر۔ پھر جناب والا اس کو کر دو کی نام ہے، یہ سارا جملہ ملا کر اس کو کیا کر دو، جواب قسم کر دو، محذوف قسم کے لیے، معطوف علیہ، واو حرف عطف، جاءتہم فعل مفعول، رسلہم مضاف مضاف الیہ فاعل جاءت کے لیے، بالبینات متعلق اس کے، یہ پھر جو ہے معطوف اول، واو عاطفہ، ما کانوا، ٹھیک ہے جی، لیؤمنوا، ما کانوا یہ لیؤمنوا، کانوا ناقصہ وغیرہ ذالک کا اس کا اسم ہے اور اس کے لیے خبر، یہ معطوف، تو یہ سارے معطوفات مل کر جملہ معطوف۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، نجزی القوم المجرمین جزاء کائنا کذالک، ٹھیک، نجزی فعل نحن ضمیر اس کے اندر فاعل، القوم المجرمین موصوف صفت مل کر نجزی کے لیے مفعول ہے، کذالک یہ مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، جزاء اس کے لیے موصوف ہے، کائنا کذالک یہ صفت ہے جزاء موصوف کے لیے، تو موصوف صفت مل کر مفعول مطلق ہے، کس کے لیے، نجزی کے لیے، سمجھ آ رہی؟ فعاطفہ ثم عاطفہ، جعلناکم، جعلنا فعل نحن ضمیر اس کا اندر فاعل، کم ضمیر مفعول، خلائف فی الارض، جعلناکم، کم اس کے لیے کیا ہے، مفعول اول ہے، کس کے لیے، جعلنا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے، خلائف فی الارض، خلائف کو آپ بنا دیں جناب والا موصوف بنائیں،
ذوالحال بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئے. فی الارض کو صفت بنایا، حال بنا، کوئی گل نہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جعلنا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مفعول ثانی ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ من بعدہم اس کو متعلق کر دینا. سمجھ آ گئی؟ مضاف مضاف الیہ کا جار مجرور نا. لننظر کیف تعملون. لام انف سے اس کے جارا ہے اور اس کے بعد کیا موصوف ہے؟ ان مقدر ہے. ننظر فعل فاعل، ٹھیک، اور کیف تعملون. تو کیف کیا بنے گا جی؟ کیف کیا بنے گا جی؟ کیا بنے گا کیف؟ یہ حال بنے گا تعملون سے. تعملون واو ضمیر ذوالحال اور کیف اس کے لیے کیا بنے گا؟ حال بنے گا. سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں واو استنافیہ کر دے. اذا، ٹھیک ہے، حرف شرط ہے وہ مفعول فی مقدم. تتلا فعل مجہول، علیہم جار مجرور بتا. آیاتنا ذوالحال، بینات حال. ذوالحال حال مل کر کیا ہے؟ تتلا کے لیے نائب فاعل. تو یہ سارا جملہ کیا بن گیا؟ شرط. قول فعل، لفظ الذین موصول، لا یرجون فعل فاعل مل کر صلہ، موصول صلہ، لا یرجون فعل فاعل لقاءنا، ٹھیک ہے، یہ مفعول، ٹھیک ہے، یہ مل کر کیا ہو گیا؟ موصول صلہ مل کر فاعل ہوگا. کس کے لیے؟ قالا کے لیے. تو قالا فاعل مل کر قول، ٹھیک ہے. ائت فعل امر، انتا ضمیر اس کے اندر فاعل. باجارہ قرآن موصوف، غیر حاضر اس کے لیے کیا ہے؟ صفت. موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق انتا. بلکہ ہاں جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یہ انتا کے کیا ہو گیا؟ متعلق. یہ فعل انشائیہ، جملہ فعل انشائیہ ہو کر معطوف علیہ او حرف عطف. بدل فعل انتا ضمیر اس کے اندر فاعل ہو ضمیر مفعول. فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف. معطوف علیہ مل کر جملہ معطوف ہو کر کیا ہے؟ مقولہ ہے. کس کے لیے؟ قالا کے لیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں جی؟ بدل کو نہیں اس پہ عطف نہیں کر سکتے. غیر حاضر کو غیر حاضر اس کو کیسے عطف کریں؟ یہ پورا جملہ ہے، اس کو پورے جملے کو پورے جملے پر عطف کریں، تے پر اس کو عطف کریں، کر نہیں سکتے جی. قل فعل امر، انتا ضمیر اس کے اندر کیا ہے؟ فاعل. ما یکون، اچھا ما یکون اس کو فعل تام بھی بنا سکتے ہیں، کانا تامہ اور کانا ناقصہ بنا سکتے ہیں. سمجھا؟ کانا ناقصہ بنائیں گے تو لی اس کے لیے خبر مقدم ہے. ان مصدر ابدل فعل، انا ضمیر اس کے اندر فاعل، ہو ضمیر مفعول، من تلقاء نفسی سارے مضاف مضاف مجرور متعلق مبدل. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم مؤخر ہو جائے گا. سمجھ آ گیا؟ اور تامہ بنائیں گے تو یکون فعل ہے، لی اس کے متعلق کر دیں، ان ابدل من تلقاء نفسی اس کے لیے فاعل بنا دیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ترکیب ہے اس کی. ان اتبع، ان حرف نفی ہے
اتبع فعل نازل اس کے اندر فاعل، اور ما یوحا الیہ، ٹھیک ہے، یہ یوحا جو ہے وہ نائب فعل اپنے نائب فعل متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے، یہ صلہ ہے، اور موصول صلہ مل کر یہ اتبع کے لیے مفعول ہے۔ سمجھ آ گئے؟ انی اخاف ترکیب اچھا ہاں اس ترکیب ذرا سمجھ، انی حرف مشبہ بالفعل نی اس کا اسم ہے، اخاف فعل اپنے فاعل سے مل کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، ٹھیک ہے، تو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر، جملہ اسمیہ خبر کو ہو کر، یہ جناب والا بنے گا دال، ٹھیک ہے، بر جزا، دال پر جزا اس کو کہہ دو، بنا دو، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، کیا نام ہے، بصریین اور کوفیین، جزا مقدم ہو سکتی، جزا مقدم نہیں ہو سکتی، تو اس کو دال پر جزا بنا، اور ان عصیت، ان حرف شرط، عصیت فعل فاعل، ربی، ٹھیک ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، عصیت کے لیے عذاب مفعول اول، عذاب یوم العظیم، یوم موصوف صفت مل کر صفت ہے، موصوف صفت مل کر عذاب کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول ثانی۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب ایسا ہوگا، ان عصیت ربی، ان عصیت ربی، تو ہے اصل میں اخاف نہیں، معذرت یار، اخاف عذاب یوم، عذاب یوم عظیم، یہ مفعول بہ اخاف کے لیے، معذرت، عذاب یوم عظیم مفعول اخاف کے لیے، معذرت، ٹھیک ہے، ربی یہ تو عصیت تو کے لیے مفعول ہے، عذاب یوم عظیم مفعول ہے کس کے لیے؟ اخاف کے لیے۔ اب یوں بنے گا، ان عصیت ربی اخاف عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یہ شرط، جزا کیا ہے؟ اخاف عذاب یوم عظیم، تو میں ڈرتا ہوں کس سے؟ بڑے دن کے عذاب سے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اصل میں یہ ہو، تو اخاف عذاب یوم عظیم، میں آپ سرچ کے اس کو دال بر جزا کہہ دیں، یا ایک قول کے مطابق اس کو جزا مقدم بھی بنا سکتے، ٹھیک ہے، یعنی عصیت ربی شرط مؤخر، لیکن اس میں نے آپ سے عرض کیا کوفیین اور بصری میں کیا ہے؟ اختلاف۔ اچھا جی، قل آپ کہہ دیجئے، اچھا قل اندازہ میں اس کا فاعل، ٹھیک ہے، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم، لو حرف شرط ہے، شاء فعل اور اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط، ٹھیک ہے، ما تلوتہ علیکم فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر جزا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو شرط اور جزا مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ جزائیہ ہوں گے، اور معطوف علیہ، بلکہ نہیں، ایک منٹ نہیں، اس کو ابھی نہیں کرنا، اس کو پورا نہیں کرنا، ما تلوت علیکم یہ کیا ہے؟ معطوف علیہ، وہ حرف عطف، لا ادرا فعل ہوا ضمیر فاعل، کم مفعول بھی متعلق، ٹھیک ہے، اب وہ معطوف علیہ، معطوف علیہ مل کر جزا ہے لو شاء۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ تو شرط زمن کا جملہ شرط جزا ہو کہ مقولہ ہے کس کے لیے؟ قل کی۔ اچھا آگے فا عاطفہ بنا دیں، قد علامات فعل، اور لبثت فعل، اور جناب والا تو ضمیر اس کے اندر فاعل، فیکم متعلق، عموراً من قبلہ، عموراً اس کے من قبل اس کے متعلق کر دو، اور یہ مفعول فی ہی ہے کس کے لیے؟ لبثت۔ افلا تعقلون حمزہ استفہام ہے، فا عاطفہ ہے،
اب ظاہر اس کے لیے معطوف علیہ نکالیں گے، تو معطوف علیہ آپ الا تتفکرون بھی نکال سکتے ہیں، اتغفلون، ٹھیک، کیا تم غافل میں ہو، تو یہ پھر کیا ہو جائے گا، فعاطف لا تعطف، اس کا عاطف ہو جائے گا۔ آگے دیکھ لیجیے، اچھا فا کو عاطف ہمیں بنا دو، من کیا ہے، من استفہامیہ مبتدا، سمجھ آ گئے، من استفہامیہ مبتدا، اسلم اسم تفضیل، سمجھ آ گئی جی، اور انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل من جارا، من من اصل میں کیا تھا، من جارا من موصول، ٹھیک ہے، افترا فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، علی اللہ جار مجرور افطرا کے، کسبا کیا ہے جی جناب والا، مفعول ہے افطرا کے، افطرا یہ پورا جملہ مل کر معطوف ہے، او عاطفہ کذب فعل ہوا ضمیر فاعل بآیات مضاف بمجزوم کذبا کے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ مل کر اس صلہ من کے لیے، موصول صلہ مل کر مجرور، سمجھا کہ جار مجرور متعلق ازلم، سمجھا ازلم فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر یہ کیا ہو گیا، خبر، سمجھا پھر جملہ اس میں خبر ہے، اور ان حرف مشبہ بالفعل، وہ ضمیر شان، کل اس کا ترجمہ ہم نے جو کیا تھا نا، تو بے شک شان ہے، یہ ترجمہ یہ کیا تھا، اس کا اسم لا یفلح المجرمون، اس کے لیے خبر ہے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھ لیجیے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا من زائدہ ہے، دون یہ فوق کے نقیص ہے، تو فوق کس کو کہتے ہیں، اوپر، تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا، اللہ کے نیچے، سمجھ آ گئی، تو اللہ کے نیچے، یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اس کا ترجمہ ہی غلط ہے، اللہ کے سوا، اللہ کی دنیا کو اب اللہ کے سوا کہیں گے تو اللہ کے سوا کیسے ہو سکتے ہیں دنیا، اس کا سمجھ آ گئی کہ نہیں، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی، تو اللہ کے سوا تو ترجمہ کرنا ہی غلط ہے، اللہ کے سوا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا یعنی اللہ کو نکال کے اللہ کو دنیا کو خالی کر سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے سوا ترجمہ غلط ہے، اللہ کے نیچے نیچے، سمجھ آ گیا، تو اللہ کے نیچے نیچے وہ عبادت کرتے ہیں، ما لا یضرهم ولا ینفعهم، ایسے معبودوں کی جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے شفعاء، جمع ہے کس کی، شفیع کی، کہ ہمارے سفارش سے اللہ، اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عبادت کرتے ہیں ایسے معبودوں کی جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے، اصل میں جو عبادت کی جڑ ہے وہ ہے ہی فائدہ اور نقصان، جو چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں تو لوگ ان کو معبود بناتے ہیں، ان کی پوجا شروع کرتے ہیں، ان کی عبادت شروع کرتے ہیں، کیوں، ان کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہے تو ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی عبادت شروع کرتے ہیں، کیوں، ان کے نقصان سے بچنے کے لیے، تو گویا کہ جو عبادت کی جڑ ہے وہ یہ فائدہ اور نقصان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ تو جن کی عبادت کرتے ہیں نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ خود انہوں نے خود عقیدہ بنایا ہوا ہے شاید
کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں، مگر نہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو کیا فائدہ نقصان پہنچائیں گے، خود کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ فائدہ نقصان کیا پہنچائیں گے؟ اگر مکھی کوئی چیز ان کے سامنے پڑی ہوئی، بریانی پڑی ہوئی ہے، پیزا پڑا ہوا ہے، تو برگر پڑا ہوا ہے، مکھی آ کر کوئی چیز اٹھا لیتے بتوں کے سامنے، وہ مکھی سے چیز نہیں چھڑا سکتے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ کیا الذباب لا یستنقذوہ من لو، کیا ہے جی؟ ذباب سے پہلے ذباب کا جو فعل ہے لو جی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اگر مکھی کوئی چیز چھین لے تو چھڑا نہیں سکتا مجھ سے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیا کریں؟ اور دوسرا جو ان کا عقیدہ تھا، بتوں کو پوجنے کا، اور کیوں پوجتے ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، تو دوسرا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، کہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے، ہم تو گنہگار لوگ ہیں اور یہ تو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، یہ سفارش کریں گے، ہم تو صرف ان کو سفارش ہی بناتے، سفارش ہم نے ان کو بنایا وہ بس، اللہ کے ہم بخشوائیں۔ یا بعض کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفی، کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دے ہمیں، بس اللہ کے قریب کر دے، باقی ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین جواب دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو خبر دیتے؟ تو نبئون کس باب سے ہے؟ باب تفعیل سے، نبأ ينبئ تنبئة، تنبئا تنبئة، پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ نہیں کہ تفعیلتن، تفعیلتن کے وزن پر، یہ تفعیلتن باب تفعیل کا ایک مصدر تفعیلتن کے وزن پر بھی آتا ہے، تنبئتن، شاید میں کچھ مثالیں بھی اس کی عرض کر چکا ہوں، خطأ یخطئ تخطئتن، ہنأ یہنئ تہنئتن، ربا یربی تربیتن، تربیتن، تربیت نہیں تربیت ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اسے نبأ ينبئ تنبئة، تو فرما کہ خبر دینا، بتانا، نبا سے ہے، نبا سے، نبی بھی اسی سے، نبی نبا کیسے کہتے ہیں؟ من انباء الغیب کو پاک میں آتا ہے، انباء اس کی جمع، نبا خبر کو کہتے ہیں، نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خبر دیتا ہے، تو یہ بھی اسی سے۔ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، اللہ کو بتاتے ہو ایسی چیز کے بارے میں جو اللہ جانتا ہی نہیں ہے، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، لا زائدہ فی الارض، یعنی اللہ کو تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے کوئی سفارشی ہیں، صحیح معبود اللہ
کہ ہاں سفارش کریں گے، اللہ کو تو اس بات کا پتہ نہیں، اور تمہارا علم اللہ سے زیادہ ہو گیا، اللہ کو بتاتے ہو۔ جب اللہ کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں، کوئی چیز موجود ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ چیز ہے نہیں؟ اگر وہ چیز ہوتی تو اللہ جل جلالہ کو اس کے بارے میں علم ہوتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اچھا، یضر ما لا یضرہم، جیسے لفظ دیا گیا یضرہم، یضر اصل میں کیا تھا جی؟ اصل میں کیا تھا؟ یضر، کیا تھا اصل میں؟ یضر، تو دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، دونوں راہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جو راہ ہے اس کی حرکت کیا کر دی؟ ما قبل ضاد کو دے دی، تو وہ کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا، یضر ہو گیا۔ پھر پہلے راہ کو دوسرے میں کیا کر دیا؟ مدغم کر دیا، یضر ہو گیا، یمد والا قاعدہ جاری ہو گیا۔ اب وزن کیا ہے؟ اس کا وزن کیا بنے گا جی؟ کیا بنے گا اس کا وزن؟ جی کیا وزن بنے گا؟ ہاں، لا یفل ہی بنے، لا یفل، ضرر پہلا فعل، تو پہلی راہ کیا کر دیا؟ فعال کا مطلب گرا دیا، تو عین کا مطلب، تو لا یضر کا وزن کیا بنے گا؟ لا یفل، پہلی راہ تو گر گئی، ختم۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے جو ادھر گر جائے اس کو وزن میں ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کون سا کلمہ، کون سا حرف کیا ہوا، گرا ہے، اس لیے تو وزن ہے۔ وزن آپ نکالیں گے نا بس، تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ وزن ایسے تو نہیں ہے کہ بس ہم نے وزن نکالا ہے تو یہ وزن، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے وزن نکالنے کی؟ وزن تو ایسے نہیں رکھا ہوا، وزن ہے، وزن یہ نکالیں گے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ کے، وتعالی، وتعالی اصل میں کیا تھا؟ تعالی، باب تفاعل سے، ماضی کا صیغہ ہے، سمجھ آ گئی؟ تعالی، یا متحرک ہے تو مقبل کیا ہے؟ مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا، سمجھ آ گئی؟ تو اصل میں تعالی باب تفاعل سے ماضی کا صیغہ، تعالی یا تعالی، عما یشرکونہ، سمجھ آ گئی؟ پاک ہے، اس کی ذات بلند ہے، ان چیزوں سے جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان معبودوں کی ضرورت نہیں ہے، سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آ؟ فرمایا وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا۔ اچھا، پھر وہ ایک بات یہ بھی کہتے تھے مشرکین کہ یہ شرک تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے، ہم کوئی نیا کام تو نہیں کر رہے، شروع سے الاول سے شرک چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ نہیں، شروع میں شرک نہیں تھا، شرک بعد میں پیدا ہوا ہے، شروع میں توحید تھی، توحید اصل ہے، شرک اصل نہیں ہے۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، نہیں تھے لوگ مگر ایک گروہ، یعنی سارے لوگ موحد تھے، توحید پر تھے،
آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کوئی شرک نہیں تھا. سمجھ آ گیا؟ یہ تو پھر شرک شروع ہو گیا نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے. پھر جو 5 بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہ 5 بزرگ تھے. بزرگوں کے نام پہ پھر انہوں نے ان کے مجسمے بنا دیے، پھر ان کی بت عبادت شروع کر دی. بعض روایتوں میں کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کے شاگرد تھے، یا ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے. وہ تو نیک تھے، وہ دنیا سے گئے تو ان کی یاد کے لیے ان کے مجسمے بنا دیے. شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ تم ان کے مجسمے بنا دو، کہ ان کو دیکھو گے ان کی عبادت، پھر تمہیں کیا یاد آئے گی. تو انہوں نے مجسمے بنا دی، رکھ لیے. بس ان کو وہ دیکھو عبادت کرتے تھے تو یاد. اگلی نسل آ گئی تو انہوں نے تو دیکھا کہ یہاں پر یہ اسی جگہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے تو انہی کی عبادت کرتے تھے. شیطان نے ان کو پٹی پڑھا دی کہ انہی کی عبادت کرتے تھے، تو بت پرستی چل پڑی. پہلے تو شرک نہیں تھا، توحید تھی. اس کے بعد بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں آئے، ادھر آباد ہو گئے، ادھر فوت ہو گئے، تو ان کے اولاد میں بھی پھر توحید چلتے رہی. پھر عمر بن لحی ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں، وہ باہر سے بت لے آئے، پھر بت پرستی چل پڑے. پہلے شرک تو یہاں پر بھی نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں بھی شرک نہیں تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا نہیں، ایک لوگ تھے فاختلفوا، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا، پہلے توحید ولولا کلمۃ سبقت. اچھا پھر وہ یہ بات کہتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں، شرک کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آتا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، کہ دیکھیں عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، جزا اور سزا کا ایک وقت مقرر ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے. اس میں عمل کریں گے، بدلہ بعد میں ملنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے بدلے کے لیے وقت مقرر ہے، تو اس سے بدلہ عذاب نہ ملنے سے تمہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ عذاب ہو گئے. نہیں، عذاب ہوگا لیکن اپنے وقت پر. ولولا کلمۃ سبقت، اگر بات ایک طے شدہ نہ ہوتی پہلے سے، ان جزا سزا کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا مکمل، یعنی ان کو ہلاک کر دیا جاتا. فیما یختلفون فیہ، اصل میں یوں ہے، ٹھیک ہے. فیہ یہ کیا ہے؟ جار مجرور مقدم، تعلق مقدم، تو ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اتارے گی اس پر ایک کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. اچھا جی، انزل یہ کیا ہے جی؟ مجہول، فعل مجہول ہے، ماضی مجہول ہے. آیتن کیا بن رہا ہے جی؟ نائب فاعل بن رہے ہیں. تو آیتن کیا ہے؟ مؤنث مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. تو انزل یہ تو مذکر ہے، یہ تو لولا انزلت علیہ آیتن ہونا چاہیے تھا. آخی گل ہے. جی آخری مسئلہ جی ہاں، اور صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہا کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ رہا ہے. جب فعل فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو مطابقت ضروری نہیں ہے. قد کان لکم آیۃ
فی فئتین التقاتا تو قد کانت لکم آیۃ تو قد کان لکم آیۃ. سمجھ آ گئی؟ ادھر بھی فاصلات پر مطابقت ضرور نہیں. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ تو فرمایا کیوں نہیں اتارے گئے اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ نشانی سے مراد فرمائش نشانی. اگر نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معجزے دکھائے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، لیکن فرمائش معجزے جی اس کے ساتھ باغ کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ ہمارے لیے چشمے جاری کر دے، یہ پہاڑوں کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے، مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو، تو یہ آسمان پہ چڑھ جائے، ہم اس کو خود دیکھ لیں، کتاب اتار دیں. قرآن پاک میں ان کے اس طرح کے فرمائشی معجزہ کا ذکر ہے، تو وہ معجزہ مراد ہے. معجزے تو تھے. فقل اور کہہ دیجیے انما الغیب للہ فانتظروا، غیب کا علم اللہ کے پاس. یہ جو معجزے تھے وہ تو میں جتنے میں ظاہر کر سکتا تھا، لا سکتا تھا، وہ تو میں لے آئے. اب مزید کیا ہوگا؟ کیا معجزہ آنا اللہ کے پاس؟ کون سا معجزہ آتا ہے؟ اس کا علم ہے اللہ کے پاس. اور اگر تم پر عذاب آتا ہے اس کا علم ہے اللہ کے پاس. معجزہ اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے لیکن نہیں مانے. فرمائش معجزات بھی اللہ تعالیٰ دکھا سکتے تھے لیکن انہیں ماننا نہیں تھا. اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ فرمائش معجزہ آ جائے، نہ مانے تو عذاب نازل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چھٹکارا نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا فانتظروا، انتظار کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا. مجھے بھی غائب کریں تو مجھے بھی نہیں ہے. آگے کیا ہوتا ہے؟ جیسے تمہیں انتظار ہے مجھے بھی انتظار ہے. نہ تم غیب جانتے ہو نہ میں غیب جانتا ہوں. تو آگے اگلا جو مرحلہ ہے اس کا انتظار تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ ٹائم تھوڑا لگ گیا، شاہ تکرار